یعنی خدا پسند کرتا ہے کہ مظلوم ظالم کے خلاف بلند آواز بلند کرے، اسے برا بلا کہے، مرد آباد امریکہ کہے، مرد آباد اسرائیل کہے، اور طاغوت اور ظالموں کے بارے میں فریاد بلند کرے، مرد آباد کہے، سو انہیں برا کہے، یہ ظالم ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ خائن ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ رازن ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، بشریت کے دشمن ہیں، یہ جنگی جرائم کے مرتکب ہیں، یہ نسل کشی کرنے والے ہیں، یہ بچوں کے عورتوں کے قاتل ہیں، ان کے بارے میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ ہم جو آج باہر نکلے ہیں روزے کی حالت میں، یہ بھی ایک عبادت ہے، مظلوم کا ساتھ دینا عبادت میں عبادت ہے۔ اور آپ جتنے نعرے لگاتے ہوئے آئے ہیں، جتنے یہاں خطابات کیے ہیں، یہ جو فریاد بلند کی ہے اپنے مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف، یہ محبوب خدا عمل ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ذہن میں رکھ لیں، شرعی نقطہ نظر سے بھی جیسے نماز فرض ہے، مظلوم کی حمایت اور ساتھ بھی فرض ہے۔ گھروں سے باہر نکلنا فریضہ ہے، واجب ہے۔ لہذا آج ہم جو نکلے کسی پر احسان نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ یہاں چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر ایک، دیکھیں دنیا اس وقت، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت کوئی سپر پاور نہیں ہے، لہذا سوویت یونین ختم ہو چکا، امریکہ بھی سپر پاور نہیں ہے، پاور موونگ کنڈیشن میں ہے، سیال حالت میں ہے۔ جیسے پہلے دنیا پر ایک آرڈر لانے کے لیے جس میں سوویت یونین اور ویسٹ کا ایک بلاک بن گئے تھے، دو بلاک بن گئے تھے، امریکہ ایک کو لیڈ کرتا تھا، ایک کو سوویت یونین، یہ دو عالمی جنگوں کے بعد ہوا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، یہ دو عالمی جنگوں کے بعد پھر دو قطبی نظام وجود میں آیا، پھر سوویت یونین ختم ہو گیا اور اکیلا امریکہ آ گیا، جسے امریکن ورلڈ آرڈر کا نام دیا انہوں نے، کہ دنیا کو ایک نئے آرڈر میں، ایک نظم میں لے کے آئے ہیں اور پوری دنیا کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ پہلی تقسیم جو دنیا کی ہے وہ دو قطبی نظام میں، دو پاورز کے نظام میں، دو سپر پاور کے مطابق تھی۔ اب جب ایک سپر پاور نہیں رہی تو امریکن کی پوری کوشش یہ ہے کہ دنیا کو یونی پولر ورلڈ کے ساتھ سینکرونائز کیا جائے۔ اس کے لیے اسرائیل کا بڑا ہونا ضروری ہے، ویسٹرن ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور اس پورے ریجن کو، افریقہ کے ممالک بھی جو ساتھ لگتے ہیں، نئے سرے سے تقسیم کرنا، ڈیوائیڈ کرنا، ری سائز کر کے ری شیپ کرنا، یہ ان کے مقاصد میں شامل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں پر جو آبادیاں زیادہ ہیں، قابل تقسیم ہیں، ان سب کو تقسیم کیا جائے تاکہ چھوٹے چھوٹے قطر، کویت کی طرح کے، یو اے کی طرح کے ملک بن جائیں اور اس عالمی سسٹم جس کو امریکہ لیڈ کرنا چاہتا ہے اس کا حصہ بن جائیں، ڈائجسٹ ہو جائے اس کے اندر۔ اس کے مقابلے میں ریزسٹنس، مقاومت ہے، جو فلسطین، لبنان، شام کے اندر بھی اس وقت کسی نہ کسی حد تک ہے، عراق، یمن، ایران، یہ سارے وہ ایریاز ہیں جہاں پر امریکہ کے توسیع بندانہ عزائم اور اسرائیل کے توسیع بندانہ عزائم کے مقابلے میں یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ در حقیقت یہ جنگ ان کی پورے ایسٹ کی جنگ ہے، پوری امت اسلامی کی جنگ ہے، اور اسی طرح سے مسلمان ممالک کو تقسیم ہونے سے بچانے کی جنگ ہے۔ یہ جو اتنی بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں شفٹ آف پاور کو دور ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف۔ امریکہ کی پوری کوشش ہے، ویسٹ کی پوری کوشش ہے کہ شفٹ آف پاور کو کاؤنٹر کیا جائے، پہلے سلو کیا جائے پھر روک دیا جائے۔ یہ جنگ ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں اسرائیل کو ایکسپینڈ کیا جائے اور گریٹر اسرائیل بنا دیا جائے۔ یہ کب بنے گا؟ جب شام ٹوٹے، عراق ٹوٹے، ترکی ٹوٹے، ایران ٹوٹے، سعودی عرب ٹوٹے، یہ سب ملک توڑے جائیں۔
ڈینس لپکن کی کتاب ہے، جو ایک سیونسٹ رائٹر ہے، ریٹرن ٹو مکہ. آپ دیکھ لیں، یہ مکہ تک جانا چاہتے ہیں، ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ریزسٹنس ہے قبلہ اول کی آزادی کی بھی ہے، فلسطینی مظلوموں کی حمایت کی بھی ہے اس وقت، اور اسی طرح سے جان اسلام کے حساس علاقے کو توڑ پھوڑ سے بچانے کے لیے بھی ہے، اور ایسٹ کے لیے بھی ہے، ایشیا کے لیے بھی ہے. آپ اسی تناظر میں دیکھ لیں جو شام میں ہو رہا ہے ابھی، عالم کفر و نفاق سب نے مل کر وہاں حکومت گرائی، اور اب اسرائیل وہاں پر ہر روز انکروچمنٹ کر رہا ہے. کوئی نہیں بول رہا اسرائیل کے مقابلے میں. قتل عام ہو رہا ہے، لوگوں کا بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے. اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنے میں سپورٹ کی جا رہی ہے. کون کون کر رہا ہے؟ آپ کے سامنے سب منافق حکمرانوں کی تصویریں آ جائیں گی. کون کون کر رہا ہے سپورٹ ان کو؟ اسرائیل نے ان کی پوری آرمی جو بڑی فوج تھی، اس کے سب کچھ سارا سسٹم تباہ کر دیا. کوئی بولا ہے؟ ان کی ایئر فورس کو تباہ کر دیا. کوئی بولا ہے؟ شام کی، سیریا کی، ان کی نیوی کو تباہ برباد کر دیا. کوئی بولا ہے؟ ان کے علمی تحقیقاتی مراکز کو تباہ، ان کی زمین پر قبضہ کر رہے اسرائیل. کوئی بولا ہے؟ جہان اسلام کہاں ہے؟ مسلمان حکمران کہاں ہے؟ کیوں نہیں بولتے اسرائیل کے مقابلے میں؟ کہاں ہے ترکی؟ کہاں ہے باقی ممالک؟ اسرائیل کی ایکسپینشن کو کیوں نہیں روک رہے؟ شام کے اوپر وہ قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے. یہاں سے پتہ لگ جائے، ایک سرخ لکیر کھینچ دی گئی ہے. ایک طرف عالم کفر و نفاق ہے، منافقین ہے، دوسری طرف اہل حق ہے. توجہ کریں میری طرف. بسم اللہ. ایک طرف اہل حق ہے جسے ہم مقاومت اور ریزسٹنس کہتے ہیں ظلم کے مقابلے میں. لہذا ہم جو یہاں باہر نکلے ہیں، ہم فلسطین کے لیے، قبلہ اول کے لیے، مسلمان ممالک کو توڑنے والی قوتوں کے خلاف، ایشیا کے لیے، ایسٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے وطن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان میں جتنی بھی سیولائزیشن ہے، اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے، اور ہمارے ان کے ایجنٹ حکمران ہیں. پاکستان 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک، اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع، اس کو پیرالائز کر دیا گیا. کوئی بول نہ سکے، سٹینڈ نہ لے سکے. حساس حالات کے اندر جو بھی پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے کی بات کرتا ہے، آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے گولیاں ماری جاتی ہیں، اسے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اسے قیدی بنایا جاتا ہے، اور دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ ہے. آپ دیکھ لیں، جتنے لوگ بھی چاہتے ہیں ہم آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، پاکستان چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ان آوازوں کو کچلا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے. ادھر ہی مارا گیا، ساتھ سروں پہ گولیاں مارتے ہیں جو پرامن احتجاج کرتے ہیں. اور قاتلوں کے لیے آزادی ہے. پورا بلوچستان ان کے حوالے ہو گیا. بلوچ بیلٹ، آپ نے کے پی کے کا تقریباً ساؤتھ کے پی کے سارے اضلاع ان کے حوالے ہو چکے ہوئے ہیں. قاتلوں کے مقابلے میں، دہشت گردوں کے مقابلے میں، جو ہمارے وطن کے دشمن ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کے سر جھکے ہوئے ہیں. اور وطن کے غیرت مند بیٹے جو امن چاہتے ہیں، آئین چاہتے ہیں، قانون چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں تم جناب والا گولیاں لے کے آتے ہو، انہیں اٹھاتے ہو، عورتوں کو اٹھاتے ہو. جو کچھ ہو رہا ہے اس عالمی جھنڈے کا حصہ ہے، اس عالمی جھنڈے کا حصہ ہے. یہ ذہن میں رکھ لو. اگر ہم مجلس عبادت مسلمین کے عنوان سے ایک جگہ کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اور عمران خان اکٹھے ہیں، اس وجہ سے ہے ہم پاکستان بچانا چاہتے ہیں، عالمی قوتوں کی سازشوں کا ناکام بنانا چاہتے ہیں، جان اسلام اور ایسٹ کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں. ہم اس لیے یہاں کھڑے ہیں، اور یہ ضرورت ہے، فریضہ ہے ہمارا. اس لیے یہ ریزسٹنس ہے. ریزسٹنس سے کہتے ہیں اعتراض. اعتراض ہوتا ہے ریزسٹنس، اعتراض کا نام ہے. ہم معترض ہیں عالمی استکباری قوتوں کے، ہمارے ممالک کے اندر مداخلتوں کے. ہم معترض ہیں اس موجودہ صورتحال کے اوپر جو یہاں سے لے کر فلسطین تک ہے.
इस सूरत-ए-हाल में यमन के लोगों को सलाम, वाक़ई मोतरज़ हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, अमेरिका और इसराइल और बरतानिया और यूरोप को मुंह दे रहे हैं। किसी की जुर्रत है अमेरिका के बहरी जंगी जहाजों के ऊपर मिसाइल फायर करे? कोई है दुनिया में? नहीं। अरब ममालिक के अंदर नहीं। फिलिस्तीन यमन के मजलूम इसराइल को मारे, लुबनान के रेजिस्टेंस है। सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद, हमारी जानें फिदा हो जाएं इस पर। सैयद हाशिम, यहिया सनवार, इस्माइल हनिया, मोहम्मद अज़ैफ, अबू खालिद, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं इन पर। काश हमारी जिंदगियां इनको मिलती, लेकिन वो शहीद होकर हमेशा के लिए जिंदा हो गए। ये हमारे हीरोज हैं, ये हमारे पेशरो हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हक को बातिल के दरमियान अपने लोगों से सुर्ख लकीर खींच दी है, वाज़े कर दिया है, मार के हक को बातिल में हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। पाकिस्तान की सरजमीन पर हमारे शहीद कायद ने इस रेजिस्टेंस के परचम को उठाया, मुजाहमत के परचम को उठाया, क़यादत की। 4 साल 7 महीने टोटल उनकी रहबरी के दिन है, और 41 साल की उम्र में आलमी इस्तकबाल अमेरिका, इसराइल और उनके अलाइज ने उनको शहीद कर दिया। बुज़दिलों की तरह मारा, छुप के मारा। ये हमेशा मुनाफिक है आलमी इस्तकबाल, ये बराह रास्त मुकाबला कर ही नहीं सकता। जब भी बराह रास्त आएगा मार खाएगा, ये फितरा खड़ा करता है। पाकिस्तान में उनका मंसूबा है शिया सुन्नी लड़ाई और कत्लेआम करवाया जाए इनका आपस में, मसलकी बुनियादों पर लड़ाई, लिसानी बुनियादों पर, कौमी बुनियादों पर लड़ाया जाए इनको। बलूचिस्तान के अंदर हमारे जो पंजाब से लोग आते हैं, हम जो बलूचिस्तान पर गुज़श्ता 70 साल से ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, उनके बच्चे उठाए जा रहे हैं, कत्ल, हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो जुल्म है उनके खिलाफ। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है कि वहां मजदूरों को मारें, लोगों को बसों से उतारें, बेगुनाहों को गोलियां मार के मारते हैं, जान हक जिंदा रहने का हक छीन लें। जुल्म करके कभी किसी को कामयाबी नहीं होती, जालिम हमेशा नाकाम होता है, कोई भी हो। हम महरान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, महरान बलोच की। जब वो इस्लामाबाद आई थी, उनके साथ जो मिसबिहेव किया गया, हमने उसकी मजम्मत की। वो आई प्रेस क्लब के बाहर, हमने उनके सर पर चादरें रखी, सब ख़वातीन के सर पर हमने चादरें रखी हैं, सारी ख़वातीन जो आई थी, हम खुद, हमारी तरफ से, हमारी बेटी हैं आप। सर्दी थी, हमने कम्बल दिए, सबको बिठाया, वहां खुद गए, इज़हार यकजहती किया। हम बलूचिस्तान के मजलूमों के साथ हैं, उनके आईनी कानूनी हुकूक के साथ हैं। उन पर जुल्म हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, जालिमों की मजम्मत करते हैं। उन पर जिसने जुल्म किया उसने पाकिस्तान पर जुल्म किया है। लेकिन ये कि वहां से गुजरने वाले आम मजदूर गरीबों को मारें, उनके घर उजाड़ें, जिनको पता ही नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जिनको इतनी खबर बसीरत इतनी आशनाई नहीं है, बसों से उतार कर गोलियां मार के मार दें, ये भी सही नहीं है। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, चाहे वो कोई भी करे, चाहे हुकूमती इदारे करें, पुलिस करे, कोई भी करे, सिक्योरिटी के इदारे करे, हम हर दहशतगर्दी के लाकानूनियत की मजम्मत करते हैं। लेकिन किसी को ये भी हक नहीं देते कि इसकी आड़ में आम लोगों को मारे, बेगुनाह करे, कत्ल करे, असला उठा के जुल्म से तंग करे। लिहाजा हम जुल्म के मुकाबले में, हमारे शहीद कायद ने कहा था, हमारे जालिम के दुश्मन है, खा वो शिया क्यों ना, हमारे मजलूम के हामी खा वो काफिर क्यों ना, मददगार है। हमारे लिए मेयार जालिम में मजलूम है, ना मसलक है, ना कौम है, ना जुबान है, ना इलाका है। हम हर मजलूम के मददगार होंगे।